حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہے۔ قیامت کا منظر بڑا خوفناک منظر ہے اور بے حد خطرناک منظر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں ماں اپنے بچے کو آگ میں دیکھے تو بچے کو آگ سے نکالنے کے لیے خود آگ میں کود جاتی ہے، لیکن قیامت کی آگ کو دیکھ کر ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ جائے گی اور جہنم کی آگ میں کودنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو۔ باپ دنیا میں ڈاکو آ جائے تو کہتا ہے مجھے مار دو، میرے بیٹے کو نہ مارنا۔ قیامت کے دن یہ باپ بھی اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، یہ دوست بھی کام چھوڑ دیں گے۔ انسان اپنی بیوی کی خاطر ماں کو مارتا ہے، اپنی بیوی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ بیوی شوہر بیوی کو چھوڑ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ اس وقت کتنے خوش نصیب وہ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ان میں پہلا شخص الامام العادل، ایسا شخص جو انصاف کرتا ہو۔ الامام العادل کا معنی واضح اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد بادشاہ ہو جو انصاف کرنے والا ہو، اگرچہ اس کے مفہوم میں سربراہ بھی شامل ہے جو اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف کرتا ہو۔ ہر آدمی کی ایک خاص رعیت ہے، ہر آدمی کی خاص چھوٹی سی حکومت دنیا میں ہر شخص کی۔ تو ہم بڑوں اور بادشاہوں پر اعتراض کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے کہ جتنے ہمارے ماتحت ہیں کبھی ہم نے بھی ان کا خیال کیا ہے۔ محتمم ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اساتذہ کے بارے میں، استاذ ہے اس سے پوچھا جائے گا طلباء کے بارے میں، طالب علم ہے تو اس سے پوچھا جائے گا مدرسے کی چیزوں کے بارے میں۔ تو ہر آدمی سے حساب ہوگا۔ وہ محتمم نجات پا جائے گا جس نے اپنے اساتذہ کا خیال کیا ہوگا، استاذ نجات پا جائے گا جس نے شاگردوں کا خیال کیا ہوگا، طالب علم نجات پا جائے گا جس نے جتنا اس کا بستر، جتنی سونے کی جگہ، جتنی بیٹھنے کی جگہ، جس حد تک اس کے اختیارات چلتے ہیں جہاں اس نے خیال کیا ہوگا تو یہ نجات پا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور جس حد تک وہ نگران ہے اس حد تک قیامت کے دن ہر آدمی سے حساب ہوگا۔ میں گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ ہم تبصرے بہت کرتے ہیں، علماء پر تبصرے کرتے ہیں، پروفیسروں پر تبصرے کرتے ہیں، تاجروں پر تبصرے کرتے ہیں، ہر طبقہ اپنے طبقے پر تبصرے بہت کرتا ہے۔ ان تبصروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آدمی اپنا احتساب کرے اور اپنے کام کا مشورہ کرے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تبصرے پر گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، اور اگر اپنا احتساب کر کے باہمی مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا۔ میں اپنے حضرات متعلقین سے عرض کرتا ہوں کہ اغیار پر 10 گھنٹہ تبصرہ کرنے سے بہتر ہے اپنے کام کا 10 منٹ مشورہ کر لو۔ دوسروں پر 10 گھنٹے تبصرے کرنے سے بہتر ہے اپنے کام پر 10 منٹ مشورہ کرو۔ اور آپ طلباء تو یہاں رہتے ہیں، باہر سے آنے والوں کو شاید یقین نہ ہو، بس اوقات ہمارے پورے اجتماع کا مشورہ ہوتا ہے اور اس پر 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، جبکہ اس میں ہماری پوری شورا ہوتی ہے، ہمارے سارے خلفاء بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ کیوں؟ تبصرے کی بجائے مشورہ کرتے ہیں، تھوڑے وقت میں کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔